نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها من دلو كانت من دارهم قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان ایمان میرے محترم سامعین مکرمین، آج میں حضرت کے سامنے کلمہ طیبہ کی برکات کے حوالے سے مختصر درس دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا محمود بن ربی کہتے ہیں کہ مجھے وہ کلی خوب یاد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر کے ڈول سے پانی پی کر میرے منہ پر ڈالی تھی۔ انہو اقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجۃ مجہا من دلو کانت من دارہم۔ فرمایا محمود بیان کرتے کہ میں نے عتبان بن مالک انصاری سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ ایک روز میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا جو بندہ ایسا ہوگا کہ اس نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کہا ہو، فرمایا یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار، اللہ کے رضامندی کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا، حاصل کرنے کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ ضرور حرام کر دے گا، یعنی اس پہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو زاد راہ سفر کا توشہ کے فقدان کی وجہ سے ہمیں سخت بھوک کی نوبت آئی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ دشمن سامنے موجود ہے، وہ شکم سیر ہے، پیٹ بھرا ہوا ان کا اور ہم لوگ بھوکے۔ انصار نے کہا کہ تو ہم اپنی اونٹنیاں ذبح کر کے ان کا گوشت لوگوں کو نہ کھلاویں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ کسی کے کچاوے میں جو کچھ ہو، یا یہ فرمایا جس کے پاس کچھ بچا ہوا ہو وہ کھانا ہو وہ میرے پاس لے آئے، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا، کوئی ایک مد لایا، کوئی ایک سا، کوئی ایک سے زیادہ اور کوئی سے کم۔ اس وقت تمام لشکر میں سے کھانے کی جو مقدار جمع ہو سکی وہ 20 سا سے کچھ زیادہ ہو گئی۔ آپ اس کے ایک طرف بیٹھ گئے اور اس میں برکت کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد لوگوں کو آواز دی اور فرمایا لو بسم اللہ کے کر اب اس میں سے اطمینان کے ساتھ لیتے جاؤ اور لوٹ نہ مچاؤ۔ لوگ اپنے اپنے توشیدان اور گونوں اور برتنوں میں بھر بھر کر لے جانے لگے، یہاں تک کہ کسی کو کچھ نہ ملا تو اس نے اپنی آستین ہی کا منہ بند کر اس کو بھر لیا۔ یہ تمام لشکر اپنا راشن لے کر فارغ ہو گیا اور وہ کھانا تھا کہ جوں کا توں ہی رکھا ہوا تھا، اس میں بالکل کچھ کمی نہ تھی۔ اس عظیم الشان برکت کے ظہور کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کوئی نہیں مگر ایک اللہ ہے، اور اس کی برکت بھی اس میں اس بات کی بھی کہ میں اس کا رسول ہوں۔ جو بندہ سچے دل کے ساتھ یہ شہادت دے، یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ تو یعنی یہی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، در محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو میرے حضور نے فرمایا بندہ سچے دل کے ساتھ یہ شہادت دے، یہ گواہی دے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آنچ سے بھی بچائے گا، دوزخ کے دھوئیں سے بھی اس کو بچائے گا، یعنی ہر چیز سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعائے رب العالمین ہمیں ہر وقت کلمہ طیبہ کی ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ایمان میرے دوستو، کلمہ طیبہ صبح 22 مرتبہ اور شام کو بھی 100 مرتبہ پڑھا کر
ہر وقت زبان پہ کلمہ طیبہ آپ کی زبان پہ ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں جس کی زبان پہ کلمہ طیبہ کا ورد ہوتا ہے مرتے دم بھی اس کو کلمہ طیبہ کی جو آئینہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہمیں مرتے دم بھی کلمہ طیبہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور زبان پہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑنے والے ہوں ہمارے زبان پہ صرف یہی کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔